بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ایک دوست نے مجھ سے پوچھا، اسد بھائی مجھے یو ایس کی ٹک ٹاک کی سم چاہیے، آپ کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ مونیٹائز ہے، میری بیٹی نے فالوورز کی جو ایک کرائٹیریا ہے وہ پورا ہو چکا ہے، لائیو آنا چاہتی ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑے، میں دست بستہ آپ سے گزارش کرنا چاہوں، جتنے میرے سننے والے، خدا را اپنی بچیوں کو لائیو مت آنے دیں۔ اگر کانٹینٹ میں جان ہے، ورتھ ہے، ویلیو ہے، خود بخود موو کرے گا، ڈالر کمائیں گے، پریشان نہیں ہونا۔ ایسا ڈالر کمائیں جس میں اللہ بھی راضی ہو، مخلوق خدا بھی مستفید ہو رہی ہے اور آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہو، عزت کی شکل میں، پیسہ کی شکل میں، لیکن ریپوٹیشن کی شکل میں۔ ایسا کام مت کریں کہ ڈیجیٹل بیکاری بن جائیں، اسپیشلی بچیوں کو۔ آپ کو نہیں پتہ، یہ ویب سائٹ کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ڈارک سائیکالوجی کے ماہر ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو آخرکار نہیں پتہ آپ کو لائیو آنے میں کیا پڑتا ہے۔ آپ کو بندر کی طرح چھلانگیں لگانی پڑتی ہیں، آپ کو برہنہ ہونا پڑتا ہے، دیواروں کو چاٹنا پڑتا ہے، کان پکڑنے پڑتے ہیں، تب جا کے آپ کو ریوارڈ ملتے ہیں، تب جا کے آپ کو گفٹنگ ہوتی ہے۔ تو بچیوں کو خدارا کبھی بھی لائیو آنے کا آپشن نہ دیں۔ میں کبھی اپنے دشمن کی بچی کو بھی یہ مشورہ نہیں دوں گا، اللہ نہ کرے اللہ میری منہ میں ایسی زبان دے کہ میں کسی بچی کو کہوں کہ بیٹا آپ لائیو آ جاؤ۔ میں دست بستہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، 5 ملین لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میں خود کبھی لائیو ایک دفعہ لائیو آیا تو مجھے احساس ہوا کہ جو میری ریکارڈڈ ویڈیوز ہیں وہ لائیو سے کہیں زیادہ آگے ہیں۔ مجھے ٹک ٹاک میرے ویڈیوز کے اوپر اگر کوئی ایڈ رن کرتا ہے تو ان شیپ آف ایڈز اگر مجھے کوئی دے دیتا ہے تو میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ میں ڈیجیٹل بیکاری نہیں بننا چاہتا ہوں۔ میں کانٹینٹ وہ اپلوڈ کروں گا جس میں السلام علیکم ہوگا، دین کی بات ہوگی، اچھی بات ہوگی، اصلاح کی بات ہوگی، موٹیویشن کی بات ہوگی۔ اس کے بدلے دینا چاہتے ہو تو دے دو، میں کان نہیں پکڑ سکتا ہوں، میں اپنے کپڑے نہیں اتار سکتا ہوں، میں برہنہ نہیں ہو سکتا ہوں۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے سوشل میڈیا، اسپیشلی طور پہ ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارم سے ہماری نوجوان نسل متاثر ہو رہی ہے، اور یہ پلیٹ فارم جہاں تفریح کا ایک بہت بڑا سورس سمجھے جاتے تھے، اب ہمارے معاشرے میں بے حیائی اور غیر اخلاقی حرکات کے فروغ کا ایک بہت بڑا سورس بن چکے ہیں۔ خاص طور پر ان مشہور شخصیات یا انفلوئنسرز نے جو میرے جیسے ہیں، جو لاکھوں ملین فالوور حاصل کر چکے ہیں، نوجوان نسل کے لیے غلط اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ کسی کا نام نہیں لینا چاہیے، لیکن مجھے لینا مجبوری بن گیا تاکہ آپ لوگوں کو میں بتا سکوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ میرے دوستو، مناہل ملک کو جانتے ہیں، سندس خٹک کو جانتے ہیں، حریم شاہ سر فہرست ہیں جو اپنے فحش مواد اور غیر مہذب حرکات کے باعث مشہور ہو چکے ہیں۔ یہ شخصیات جو نوجوان کی نظریں جو ہے نا اپنے اوپر اٹریکٹ کیے ہوئے، نہ صرف بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں بلکہ عوام کو ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جن سے لگتا ہے کہ مشہوری اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے شاید یہی شہرت کا ذریعہ ہے۔ 20 ویڈیوز ڈیلی بیسس میں بناتا ہوں اور اپلوڈنگ ہوتی ہے، ایڈیٹنگ ہوتی ہے، گرافک ڈیزائنر 45 بچوں کی میری سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، صبح سے لے کر شام تک کھپ جاتے ہیں۔ 7 سالوں میں 9000 پلس میں ویڈیوز بنا سکا ہوں۔ میرے مطابق کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ ایک کپڑے اتار دینے سے آپ وائرل ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ آپ بھیک لے لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ آپ بھی انہی کی طرح جو روڈوں میں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ بھی ڈیجیٹل بیکاری ہیں۔ خدارا محنت کریں، کانٹینٹ پہ کام کریں، جاندار کانٹینٹ ہونا چاہیے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ کیسے یہ انفلوئنسر ٹک ٹاک پر بے حیائی کو عام کر رہے ہیں اور اس کا ہماری نوجوان نسل پر امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے۔ کیا یہ شخصیات جو ہیں، جو پرسنالٹیز ہیں، ٹک ٹاکر، انفلوئنسر ہیں، ہماری نوجوان نسل کے لیے صحیح رول ماڈل ہیں؟ کیا ان کی وجہ سے نوجوان نسل اپنی روایتی اور مذہبی اقدار سے دور ہو رہی ہیں؟ کیا یہ صرف مشہور ہونے کی خواہش میں ہو رہا ہے؟ ان سب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، ٹک ٹاک جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بے حیائی کا پھیلاؤ ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اور بہت سارے انفلوئنسرز جنہوں نے اس پلیٹ فارم پر اپنی شناخت بنائی، مشہور ہونے کے لیے ایسا گھٹیا قسم کا کانٹینٹ اپلوڈ کرتے ہیں جو نہ صرف معاشرتی بلکہ مذہبی اقدار کے بھی خلاف ہوتا ہے۔ خاص طور پر لڑکیوں کی جانب سے مختصر لباس اور بیہودہ رقص کے ذریعے ٹرینڈ بننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ویڈیوز نہ صرف ان کے ذاتی وقار اور عزت کو ڈیمیج کرتی ہیں لیکن بہت برا امپیکٹ بھی ڈالتی ہیں سوسائٹی میں۔ سندس شاہ، حریم شاہ اور سندس خٹک اور مناہل ملک، ان جیسے انفلوئنسرز اس بے حیائی کو پروموٹ کرنے میں بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں۔ یہ شخصیات ٹک ٹاک پر فحاشی اور غیر مناسب حرکات کے ذریعے اپنی شہرت کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ جب ان کے اسکینڈل منظر عام پر آتے ہیں تو یہ مسئلہ مزید جو ہے نا سنگین ہو جاتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد ہے کہ ان شخصیات کی لیک ویڈیوز جو عموماً ان کے خود کے بنائے ہوئے کانٹینٹ کا حصہ ہوتی ہے، نہ صرف ان کی ذاتی زندگی کو ڈیمیج کرتی ہے بلکہ ان کے فالوورز اور خاص طور پر نوجوان نسل پر بھی برا امپیکٹ پڑتا ہے۔ حال ہی میں مناہل ملک کا ایک انتہائی متنازع سکینڈل سامنے آیا جس نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی۔ ان کی مبینہ ویڈیو لیک ہونے کے بعد وائرل ہوئی
اور اس سے نہ صرف ان کی شہرت پر برا امپیکٹ پڑا بلکہ ان کے کردار پر بھی کئی سوالات اٹھے۔ مناہل ملک جو ٹک ٹاک پر ایک مشہور سیلیبریٹی ہیں اور ان کی ویڈیوز سے شدید تنقید کا انہیں نشانہ بنایا۔ یار یہ سکینڈل ان کے فالوور کے لیے ایک بہت بڑی شاکنگ نیوز تھی، کیونکہ ان کی ایک خاصی تعداد نوجوان لڑکے اور لڑکیوں پر مشتمل ہے جو انہیں اپنا رول ماڈل سمجھتی ہیں۔ جب یہ سکینڈل سامنے آیا تو سوشل میڈیا پر مختلف رد عمل سامنے آیا۔ کچھ لوگوں نے محض کہا ایک غلطی ہے، بدقسمتی سے ہو گیا، اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیوز کسی سازش کے تحت لیک ہو گئی۔ دوسری جانب بہت سارے لوگ اس کو بے حیائی اور فحاشی کے پھیلاؤ کا نتیجہ بھی قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس نے اپنی یہ ویڈیو خود وائرل کی تاکہ اس کا فریز کیا ہوا اکاؤنٹ دوبارہ سے چل سکے اور اسے لاکھوں ویوز دوبارہ سے مل سکیں۔ دوستو، ایسے اسکینڈل صرف انفرادی سطح پر نقصان دہ نہیں ہوتے بلکہ پورے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ مناہل ملک جیسے اسکینڈل اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ مشہوری کے چکر میں لڑکیاں اپنی لیمٹس اور اقدار کو بلا کر ایسی حرکتیں کر رہی ہیں جو بعد میں ان کے لیے شرمندگی اور ذلت کا باعث بنتی ہیں۔ اس کی اور مثال جو ہے نا سندس خٹک اور حریم شاہ کے اسکینڈل میں بھی دیکھی جا سکتی ہے، جہاں بے حیائی کا انجام ہمیشہ رسوائی میں ہوتا ہے۔ دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی دوست مجھے دیکھ پا رہا ہے، مجھے سن پا رہا ہے، ٹک ٹاک پہ اچھا کانٹینٹ اپلوڈ کریں، ریکارڈڈ کانٹینٹ لائیو، کبھی دشمن کو بھی مشورہ مت دیجیے گا۔ آپ کو نہیں پتا کہ پیچھے کون کون اس پورے سسٹم کو آپریٹ کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ 1 to 1 جو بندہ مجھے دیکھ رہا ہے جسٹ وہ دیکھ رہا ہے، میں اس سے پیسے ڈالر بٹور لوں گی اور وہ مجھے کہے گا یہ لو بی بی جی آپ پیسے لے لیں۔ بھائی پتہ نہیں کیا کیا ریکارڈنگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ ایک لڑکی تھی، کیا نام تھا اس کا، علیزے شاہ، کیا ہوا اس کے ساتھ، کتنی محنت کر رہی تھی لیکن اس ایک ٹریپ میں آ کے پورا کیریئر گیا۔ تو پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے۔ یہ پلیٹ فارم نوجوانوں کے لیے گمراہی کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ اس ایپ میں بے شمار فحش قسم کی بھرمار ہے جس میں نہ صرف پردے اور غیر مناسب لباس شامل ہے بلکہ نازیبا حرکات اور فحش رقص بھی اس میں سر عام ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھیں، اسپیشلی اپنی بچیوں کے اوپر۔ دیکھیں کون کون سا سوشل میڈیا ایپ استعمال کریں۔ اگر کوئی کانٹینٹ کریٹر ہیں تو ان کو یہ بھی بات ڈسکس کریں، اسپیشلی لڑکیوں کو، کہ ریکارڈڈ ویڈیوز جو اچھا کانٹینٹ ہے، اچھا ایجوکیشنل کانٹینٹ ہے، کریٹیو کانٹینٹ ہے، موٹیویشنل کانٹینٹ ہے، اسلامک کانٹینٹ ہے، انفارمیٹیو کانٹینٹ ہے، آئی ٹی سے ریلیٹڈ ٹیک کا کانٹینٹ ہے، لیکن یہ لائیو آ کے بھکاریوں کے چکروں میں نہ پڑیں۔ آپ تو فیشنیبل بھکاری بن جائیں گے، پھر آپ کو ٹریپ کرنا کون سا مشکل ہے آج کے دن۔ تو اپنے ماں باپ کی عزت آپ کے ہاتھ میں، ماں باپ کی عزت بچائیں اور ایک اچھی زندگی گزاریں۔ اگر یہ بات اچھی لگی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ میرے دل کی درد تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر، کوئی بری لگی ہو کوئی بات، یہ تمام ٹک ٹاکر سے میں دست گزارش کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ پاکستان میں اچھی بات کرنا سب سے بڑا جرم ہے اور یہ جرم میں نے کیا ہے، اس جرم میں میں آپ کے ہاتھ پاؤں پڑنے کے بھی تیار ہوں۔ بہت شکریہ۔ آخر میں ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے یاد رکھنا ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر اسد محمود کی اوریجنل شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر نیچے ہوئی اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتاتا آپ کو۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، ایمی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔